الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں میں نے رات کو یہ اعلان کیا تھا تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی دوسرا روزہ، تیسرا اور چوتھا، یہ 3 دن سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، کیونکہ کل یعنی 3 رمضان کو سیدہ پاک کا یوم وصال ہے، اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں ہر چیز عطا کی ہے، تمہیں انسانیت سکھائی، تمہیں رمضان عطا کیا، تمہیں قرآن عطا کیا، تمہیں اللہ کریم کی ذات سے ملا دیا، سب کچھ میں نے تمہیں عطا کیا، لیکن اس پر میں تجھ سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ایک بات ہے الا المودۃ فی القربى، جو میرے قرابت والے ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، جو میرے آل و اطرت ہیں، ان سے مودت کرنی ہے۔ ناظرین، آپ کو میں جلدی سے مودت سمجھاؤں گا کہ مودت اور محبت یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ محبت اور چیز ہے، مودت اور چیز ہے۔ محبت مثال کے طور پہ آپ مجھے کہتے ہیں جی پیر صاحب آپ سے بڑی محبت ہے، یہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، لیکن آج لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، نہ آپ مجھے مل رہے ہیں نہ میں آپ کو مل رہا ہوں، لیکن محبتیں قائم ہیں۔ ملنے کے بغیر، ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے بغیر سارے معاملات چلا رہے ہیں اور کام چل رہا ہے، ہر بندے کی زندگی رواں دواں ہے۔ مودت، علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ مودت کا درجہ محبت سے بہت آگے ہے، یعنی مچھلی کو پانی سے مودت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ مچھلی کو آپ پانی سے باہر نکالیں، وہ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دے گی، لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ صرف یہی نہیں، بلکہ آپ اس مچھلی کے ٹکڑے کریں، پھر آپ اس کو چولہے پر چڑھا کر اس کو پکائیں، اس کا سالن بنائیں، آگ پہ اس کو پکاتے رہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو جب کھاتے ہیں اپنے دانتوں میں اس کو چبا کر آپ کھا جاتے ہیں، جیسے ہی وہ آپ کے پیٹ میں جاتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مچھلی کھانے والے کہتے ہیں آج پیاس بڑی لگ رہی ہے کیونکہ آج مچھلی کھائی ہوئی ہے۔ وہ پیٹ میں جا کر یہ ساری منزلیں طے کرنے کے بعد، یہ سارے معاملات کے بعد پیٹ میں جیسے ہی جاتی ہے پھر بھی پانی مانگتی ہے، یعنی اس کو پانی سے مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ وہ محبت کا درجہ یہ ہے کہ اس چیز کے بغیر آپ رہ ہی نہ سکے۔ تو
اللہ کریم نے قرآن مجید میں اہل بیت اطہار سے مودت کا حکم فرمایا ہے. اہل بیت سے مودت رکھو. اور رحمت عالم نور مجسم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب النعلین والسواک والغسل ہیں. حضور کے وہ جوڑے اٹھانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حب اہل بیت محمد خیر من عبادت سنت، یعنی اہل بیت اطہار سے ایک لمحہ کی محبت. ذرا غور کریں آپ، اہل بیت اطہار سے ایک لمحہ کی محبت ایک سال کی عبادت بے ریا سے افضل ہے. یعنی ایک سال کی عبادت ایک طرف اور ایک لمحہ کی اہل بیت اطہار سے اس نے محبت کی ہے، اور وہ ایک لمحہ کی محبت جو ہے اس کی ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں، اور میرے کریم رحمت عالم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد قد دخل النار، کہ ایک بندہ اپنا گھر بار چھوڑ دے، یہ بازار کی رونقیں چھوڑ دے، یہ دنیا کی گہما گہمی چھوڑ دے، یہ دنیا کے رنگ برنگ ساری ہر چیزیں چھوڑ دے، اور وہ حرم پاک میں چلا جائے، حرم مکہ میں چلا گیا ہے، اور وہاں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی وہاں نمازیں پڑھتا رہے، جہاں صرف بیٹھنے والا جو ہے اس پر اللہ کریم کی 120 رحمتیں برستی ہیں، وہ بندہ وہاں جا کے بیٹھ جائے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا. ذرا آپ غور کریں کہ وہ خانہ کعبہ حرم پاک میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں نمازیں پڑھ رہا ہے، وہاں ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، آب زمزم وہاں پی رہا ہے، اور وہاں روزے رکھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، وہاں بیٹھ کے سخاوتیں بھی کر رہا ہے، سارے کام وہاں بیٹھ کے وہ کر رہا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ مرنے لگا اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض تھا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا. وہ دوزخی ہے، قد دخل النار، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا جو اہل بیت اطہار کے بغض میں مرا. آپ ذرا اس بات کا خیال کریں نا، یزید پلید اس کے 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کہتے ہیں کہ یزید کے 15 بیٹے تھے اور 5 اس کی بیٹیاں تھیں. اتنے بچے ہونے کے باوجود اس کی لعنتی کی کسی ایک سے بھی آگے نسل نہیں چلی، اور نسل چل بھی کیسے سکتی تھی؟ اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والا تھا وہ. اور دوسری طرف میرے کریم آقا کی اولاد دیکھیں، شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ میں دلی تک گیا، دنیا کی بہت دور دراز تک جہاں پہنچ سکتا تھا میں وہاں پہنچا ہوں، جہاں جہاں گیا ہوں، ہر شہر گیا ہوں، ہر گاؤں گیا ہوں، جہاں جہاں گیا ہوں، وہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد کے شہزادے وہاں دیکھے ہیں، جہاں بھی گیا ہوں وہاں سید میں نے دیکھے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کے صرف ایک بیٹے بیمار حضرت امام زین العابدین بچے تھے، کرب و بلا کے میدان میں صرف امام زین العابدین تھے، دوسری طرف یزید کے 15 بچے، 5 بیٹیاں، ان میں سے کسی سے نسل نہیں چلی، اور یہ بیمار زین العابدین تھے، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کی اولاد کو پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے، اور ہر جگہ پر حضرت امام زین العابدین اور میرے کریم آقا کی یہ اولاد جو ہے ہر جگہ پر اپنا فیض عام کر رہی ہے۔ بلکہ ایک اور بات یاد رکھیں، آج اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں، آپ کو کسی جگہ بھی شمر نام کا بندہ نہیں ملے گا، یزید نام کا بندہ نہیں ملے گا، ابو زیاد نام کا بندہ نہیں ملے گا، کسی جگہ بھی کوئی قسمت کا مارا ہو جس کا خاندان کا اندر جلا ہوا ہو، انہوں نے اپنے بچوں کے یہ نام رکھے ہوئے ہوں، اور وہ ازلی بدبخت ہیں جن میں یہ نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن رحمت عالم نور مجسم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اولاد سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ کے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کو کرب و بلا میں انہی لعنتیوں نے وہاں شہید کیا تھا نا۔ یزید، شمر، ابو زیاد، یہ سارے، ان کا نام پوری دنیا میں آپ کو نہیں مل سکے گا، لیکن آپ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، جس گلی میں چلے جائیں، وہاں حسین 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 ہو رہی ہے۔ ہر گھر میں آپ کو حسین ملے گا، ہر گھر میں آپ کو حسن ملے گا، ہر گھر میں آپ کو حسین ملے گا، ہر گھر میں آپ کو حسین کی اولاد ملے گی۔ یعنی اگر باپ کا نام حسین نہیں تو اس نے بیٹے کا نام حسین رکھا ہوا ہے، اور اگر بیٹے کا نام حسین نہیں تو باپ کا نام حسین ہوگا۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت لکھا ہے اللہ حضرت نے، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت ظالم یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت ظالم یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ ناظرین، رحمت عالم نور مجسم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت پاک پر انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی گفتگو، چونکہ یہ 15-20 منٹ ہوتے ہیں تو اتنی ہی اس میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آج میں نے اہل بیت اطہار پر بات کی ہے، اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اس جہان میں جو سب سے زیادہ لوگ روئے ہیں، اس دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت آپ کو جنتوں سے زمین پر اتارا گیا، اور آپ اس وقت بہت زیادہ روئے، اور آپ یہ بھی یاد رکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت زمین پر اتارا گیا تو آپ کو کہاں اتارا گیا؟ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے
श्रीलंका में मोजम्बिक उस पहाड़ का नाम है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया, और हजरत मई हव्वा आपको जिद्दा में उतारा गया। जिद्दा शहर का नाम हजरत मई हव्वा के नाम पर है। जिद्दतुन अरबी में दादी को कहते हैं, तो ये जिद्दा आपके नाम पर शहर है। हजरत मई हव्वा को जिद्दा में उतारा गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के मोजम्बिक पहाड़ पर उतारा गया, और फिर उलमा ने लिखा है कि 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुआएं करते रहे और रो रो के दुआएं किया करते थे। आज हमें तो हम तो ये ख्याल करते हैं ना जी इधर दुआ करें और फौरन कबूल हो जाए। अबुल बशर हैं, अल्लाह करीम के नबी हैं, और 300 साल तक दुआ करते रहे। और ये नहीं जिस तरह हम दुआ करते हैं, हाथ उठाए हुए हैं, ज़हन पता नहीं कहाँ है, जुबान चल रही है, और ऐसी दुआ नहीं करते थे वो। आप इतना रोते थे कि आपकी आंखों से पानी जो बहता था उससे पानी के चश्मे जारी हो जाते, जानवर उसमें से आके पानी पीते। और चूंकि आप जानवरों की बोलियां जानते थे ना, जानवर जिस वक्त उस चश्मे का पानी पीते एक दूसरे के साथ बातें करते कि आज से पहले हमने नहरों का पानी भी पिया है, हमने दरियाओं का पानी भी पिया है, हमने समंदर के पानी भी पिए हैं, हमने और चश्मों के पानी भी पिए हैं, जितना लजीज ये पानी है, इस चश्मे से पानी जो पिया है, इससे पहले ऐसा पानी हमने कहीं देखा ही नहीं है। जिस वक्त वो आपस में गुफ्तगू करते, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और ज्यादा रोते कि मौला मेरी बेबसी पर तो अब परिंदे भी बातें कर रहे हैं, मौला करम फरमा दे। तो जिस वक्त हजरत आदम मैं बात ये कर रहा था, सबसे ज्यादा रोने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, और उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम खौफ खुदा में बहुत ज्यादा रोए। तीसरे नंबर पर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया में बहुत ज्यादा रोए हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में। जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गम लगा, आपकी कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, रो रो के आंखों की बीनाई जाती रही। तो आप तीसरे नंबर पे बहुत ज्यादा रोए हैं। चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा इस दुनिया में रोने वाली जात सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपकी है। सैयदा पाक जिस साल मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने विसाल फरमाया ना, तो उस साल सैयदा पाक बहुत ज्यादा रोई। नाजरीन जरा आप इस बात का ख्याल तो करें, आज अगर मेरा बाप मर जाए, आज अगर आप में से किसी के बाप इस दुनिया से चले जाएं, तो हमारी हालत क्या होती है। हम रो रो के हमें किसी चीज की होश नहीं रहती, और अगर बाप भी रहमतुल लिल आलमीन हो और बेटी सैयदा निसाइल आलमीन हो, तो फिर उस वक्त कौन थोड़ा रोएगा। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा बहुत ज्यादा रोई, बल्कि सीरत नगारों ने यहां तक लिखा है कि सैयदा पाक ने अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया, और उस वक्त सैयदा पाक का घर जो है उसको बैतुल हुज़न कहा जाता था। बैतुल हुज़न, गम का घर उसे कहा जाता था। इतना आप रोई। और फिर पांचवें नंबर पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वाली जात, अल्लाहु अकबर, बीमार करबला हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से करबला का मैदान देखा, करबला का कारजार देखा कि जिस वक्त आप बीमारी के आलम में हैं और आपकी आंखों के सामने आपके छोटे भाई हजरत अली असगर का लाशा भी तड़पा है, आपकी आंखों के सामने और मोहम्मद का लाशा भी तड़पा है, आपकी आंखों के सामने शुहदाए करबला की लाशें पड़ी हैं, आपकी आंखों के सामने चच्चे गाजी अब्बास अलमदार के बाजुओं के टुकड़े हुए हैं, आपकी आंखों के सामने आपकी पुप्पी जान हजरत सैयदा ज़ैनब कैदी बनी है, आपको बेड़ियां पहनाई गई,
आपकी आंखों के सामने सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा मासूमा करबला आप भी कैदी बनाई गई। ये सारा कुछ आपने अपनी आंखों के सामने देखा और आप भी 5वें नंबर पर दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वाले हैं। बल्कि यहां तक उलमा ने लिखा है कि हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने करबला का ये सारा मार्का देखने के बाद कभी आपने ठंडा पानी नहीं पिया। सारी जिंदगी में पूरी लाइफ आपने कभी ठंडा पानी नहीं पिया। नाज़रीन गिरामी, कल इंशाअल्लाह ताला इससे आगे सैयदा पाक की बारगाह में हाजिरी पेश करेंगे कि मेरे करीम आका ने अपनी बेटी से किस तरह प्यार फरमाया है, किस तरह लाड फरमाया है। ये सारा आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा और आप नोट फरमा लें। इंशाअल्लाह ताला अभी सैयद उसामा शाह साहब आएंगे और उसके बाद फिर दुआ इफ्तार भी होगी। दुआ इफ्तार में सारे बहन भाई ज़्यादा से ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ से शामिल हुआ करें। अल्लाह करीम ने ये अपनी रहमतों और बरकतों का महीना अता फरमाया है। और रात को 11:15 बजे 2 सिपारे, आज 5वां और 6ठा सिपारा हम पढ़ेंगे। रात को तीसरा और चौथा पढ़ा है और आज 5वां और 6ठा सिपारा उसकी तिलावत करेंगे। उसमें भी आप बैठा करें, कुरान पाक सुना करें। कुरान पाक सुनने का, पढ़ने का ये महीना है और ये रातें छोटी सी रातें हैं, इनमें जागें, अल्लाह करीम की इबादत करें। अल्लाह करीम की ज़ात मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने ख़जानों से आला इसका अजर अता फरमाए।